سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ کرام، پہلے دروس میں ہم نے کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت کی تھی، وہ آپ سب کو چاہیے کہ ناظرہ اور حفظ کے ساتھ جو ہے آپ اس کو یاد کریں۔ اس کے ساتھ ہم نے کچھ موضوعاتی مطالعہ میں سے کچھ دروس کا ذکر کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے جو درس تھا وہ رسالت کی اہمیت اور ضرورت۔ تو رسالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو لوگوں تک جو ہے پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اپنے خاص بندوں کو، جن کو انبیاء یا نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقف ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں اور ان پر عمل کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے کامیابی حاصل کریں۔ تو انسانی زندگی جو ہے اس کے لیے ایک قانون، ایک ضابطہ حیات کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اپنے انبیاء کرام جو ہے بھیجے، اور وقتاً بوقتاً انبیاء کرام پر مخصوص کتابیں جو ہے نازل فرمائیں۔ بعض انبیاء کرام پر صحیفے نازل فرمائیں، اور آخر میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن مجید، جو تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب ہیں، وہ نازل فرمائی۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں افضل ترین جو ہے وہ پیغمبر ہیں۔ تو ہم نے انبیاء کرام کی ضرورت اور اہمیت پچھلے دروس میں پڑھی تھی۔ آج جو ہے ہم ختم نبوت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے۔ تو ختم نبوت کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جو ہے ختم ہو گئے، اور ابھی قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر وہ نہیں آئے گا۔ اس سب پر ہم تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ ایمان ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو جو ہے مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جب اللہ نے تمام احکامات روئے زمین پر بھیج دیے، تو اس کے بعد کسی دوسری نبی یا پیغمبر یا رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ختم کیا، اور آپ کے بعد ابھی کوئی دوسرا پیغمبر قیامت تک جو ہے نہیں آئے گا۔ تو ختم نبوت یہ ایمان کا اہم حصہ ہے، اور عقیدہ اسلام میں سے اہم عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کا جو ہے ایک بنیادی فریضہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے لیے جو ہے بھرپور کوشش کریں۔ تو ابھی ختم نبوت جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ابا تم میں سے کسی کے باپ، احد من رجالکم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی سورہ احزاب میں یہ آیت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی اس بات پر، صحابہ کرام کا اتفاق تھا، اجماع تھا کہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ختم ہو گئے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، اور آج تک اس زمانے تک تمام امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں۔ تو ابھی ہم اس کی جو ہے ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا، اسی وقت سے انبیاء اور رسول کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔
بالکل جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو دنیا میں رہنے کے لیے کچھ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، راستہ جو ہے معلوم کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ کام کیا، انبیاء کرام کا رسالت کا سلسلہ جو ہے قائم کیا۔ نبوت اور رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ نبوت اور رسالت کا جو آغاز تھا، شروع، وہ آدم علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہے۔ نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس کی آخری کڑی، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول، وہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ختم کہتے ہیں مہر لگانا، اور نبوت یعنی نبوت پر جو ہے مہر لگانے والا پیغمبر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث، جو امت کو احکامات، امت کو تعلیمات، وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں، چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، وہ امت کے لیے رائے نجات ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ابھی یہ دیکھیں کتنی جو ہے عظیم بات ہے، کتنی جو ہے مختصر الفاظوں میں کتنا بڑا سبق جو ہے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے، فسادات، شر وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا زبان سے یا ہاتھوں سے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے کوئی دوسرا مسلمان وہ محفوظ رہے۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ تعلیمات قرآن مجید و سنت نبوی کی صورت محفوظ ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، رفتہ رفتہ کم از کم 23 سال میں یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو، اپنی امت کو قرآن پاک کی تعلیمات دی، اس کو پھر احادیث کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے الفاظ میں اور خوبصورت الفاظ میں بیان کیا، اس کو احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کے پاس دو بنیادی جو ہے تعلیمات ہیں، ایک تعلیمات قرآنی یعنی جو قرآن پاک میں ہیں، اور پھر قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اس کو واضح واضح، صاف صاف، کلیئر الفاظ میں اور آسان الفاظوں میں اور تمام تفصیلات ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امت کو جو ہے بیان کی۔ تو ارشادی ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا، باپ کسی کا، احد من رجالکم۔ بعض لوگ زید بن ثابت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تصور کرتے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ بولا بیٹا کہا تھا، اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا باپ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور آخری پیغمبر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے جو ہے آخری پیغمبر ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عقیدے پر جو ہے عمل کریں، اس عقیدے کی حفاظت کریں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کی جو ہے اس کے لیے بھرپور محنت کرے، کوشش کرے، اس کی تعلیمات کو عام کریں، عقیدہ ختم نبوت کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کریں،
اور بڑے پیار محبت سے جو ہے لوگوں کو سمجھائے۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کی جو ہے تعلیم دی اور اس پر جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے جو ہے تیار تھے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے عقیدہ ختم نبوت کے لیے پوری کوشش کریں، اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور جو احکامات ہمیں انہوں نے بھیجے ہیں اس کو جو ہے اس پر عمل کریں اور اس کو لوگوں کو سامنے جو ہے وہ بیان کریں۔ تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی پوری جو ہے کوشش کریں، اور تمام اسٹوڈنٹ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا ذکر جو قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، اس کو جو ہے مطالعہ کریں، اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے علماء کرام سے، اپنے محلے کے پیش امام سے اور اپنے بڑوں سے جو ہے اس عقیدے کے بارے میں جو ہے اور بھی معلومات حاصل کریں اور اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کریں اور ہمیں سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔